آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے، ایسے پر کر لیں۔ اس کا ثواب اگر پتہ چل جائے تو لوگ اتنے بھیڑ لگا دیں کہ پھر چٹھی لے کے جس کا نام نکلے وہ صف میں بیٹھے، ایسی نوبت آ جائے۔ ہمیں ثواب پتہ نہیں ہے، اس کے ثواب کو لکھنے میں تو فرشتے بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ مذاکرے کرتے کہ تو نہیں اس کا ثواب میں لکھوں، وہ کہتا ہے نہیں تو نہیں میں لکھوں، ہم جانتے نہیں۔ بہت بڑا ثواب ہے صفوں میں جمع ہو کے اس طرح بیٹھنا کہ آنے والے کو ہمارے کندھوں سے پھلانگ کے نہ جانا پڑے، اس طرح صفوں میں بیٹھنا کہ آنے والے کو ہمارے اوپر سے پھلانگ کے نہ جانا پڑے۔ اس کا اجر بھی بہت ہے، ثواب بھی بہت ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا رأيتم شحا مطاعا وهدى مهتدى وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك أو كما قال حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ درود پاک پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مقرر علماء کرام، رہبران قوم و ملت، نوجوانان اسلام، اپنے قلوب اور دماغ اور دل میں امت کی ترقی اور فلاح اور آسانی اور امن کی خواہش رکھنے والے میرے مخلص دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کو قیامت تک کے لیے ایک پیغام حیات طیبہ دے کر بھیجا ہے۔ پیغام حیات طیبہ، ویری لائف، اچھی زندگی کو خوبصورت بنانے کا پیغام بنا کر اللہ نے کلام مجید کو بھیجا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ کتاب صرف تعویذات، جھاڑ پھونک، سانس روح نہ نکل رہی ہو تو یاسین پڑھ کے اسے رخصت کروانے میں جلدی کرا دو، اسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن خوانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت حیات طیبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے دور حاضر کا مرض اور اس کی شناخت، اس کی پہچان بیان فرمائی۔
کے دور میں مساجد کیوں خالی، قرآن کیوں بند، دینی بیانات اور رسائل ہمیں اثر انداز کیوں نہیں ہوتے، ہمارا دل کسی کا جنازہ اٹھانے سے ڈرتا کیوں نہیں، کسی کو قبر میں اور لحد میں اتارتے ہوئے کانپتا کیوں نہیں، آنکھیں خشک کیوں ہو گئی، زبان جھوٹ بولنے سے لڑکھڑاتی کیوں نہیں، غیبت کرنے سے ہمیں پشیمانی کیوں کر نہیں ہوتی، ہمیں گناہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہوئے دل میں افسوس کیوں نہیں ہوتا، ہمیں حق بات کہنے والے کی نصیحت پہ گرانی اور ناراضگی محسوس کیوں ہوتی ہے، ہمیں مساجد میں سکون نصیب نہیں، بازار میں گھنٹوں تک اطمینان اور راحت فرحت کیوں مل رہی ہے، ہمیں حرام کھانوں سے احتراز کرنے اور اس کی تعویلات احتراز کرنے کا خیال کیوں کر نہیں آتا، ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست یارانہ کے ساتھ کمپرومائز حرام کے معاملے میں کر لیتے ہیں، کیوں سمجھوتا حرام چیزوں پہ کر لیتے ہیں، ہم اس وقت مسجد میں جب ہوتے ہیں تو اطاعت خداوندی میں اور سنت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہوتے ہیں، باہر جا کر جس وقت ہمارے ہی گھر میں شادی بیاہ موت میت جو بھی ہو، اس میں رسم و رواج کو ہم سینہ سپر ہو کے نبھانے کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں، ان امراض اور ان بیماریوں سے ہمارے قلوب و ذہن اتنے مقید، اتنے غلام بن چکے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ مرض کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانوں تمہیں مال کی دوڑ نے 1 سے 2، 2 سے 3، پیدل چلنے والا گاڑی، 2 ویل والا 4 ویلر، نان اے سی والا اے سی میں اچھی سے اچھی دنیا کی چیزیں بنانے کی دوڑ میں میں اس نے اتنا ایسی دعوت کی تھی، میں اس سے بھی آگے کی کروں، اس کا نام مجھ سے ذرا نیچے رہنا چاہیے۔ گھر بنانے میں، دعوت کرنے میں، لباس میں، دکان کی سجاوٹ میں، گاڑیوں کی خریدی میں سود تک کا خوف نہیں، سود حتیٰ زرتم المقابر، یعنی ایسی سوچ لگی ہوئی ہے کہ میتوں کو روزانہ کبھی بچے کو اٹھا کے جا رہے ہیں، کبھی جوان کو اٹھا کے جا رہے ہیں، کبھی ماں کا جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی دادا کا اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی نوجوان بیٹی کا اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے یہ مر گیا، میں تو بس امرت جل پی کر آیا ہوں، آب حیات پی کر آیا ہوں، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، یہ چیزوں کی محنت اور رات دن، اور اس میں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے مذاکرے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جہاں ہوتا ہے نا، جہاں کچھ معاملہ پیش آیا اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اور تبصروں میں 3 باتیں ہوتی ہیں تبصرہ کرنے میں۔ اگر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت ہی ہے کہ فلاں نے ایسا ہی کیا ہے، میں اور آپ تو اس کو سدھار نہیں سکتے نا، پتہ چلا یہ بات ہمارے لیے فضول ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو بدلنے کی، تو ہمارا یہ بات کرنا فضول۔ نمبر 2، اگر اس میں یہ بات موجود نہیں ہے تو یہ اس پہ تہمت ہے، یہ گناہ کبیرہ، اور اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو حدیث پاک میں آیا ایسی بات جو کسی کو کہنے میں گراں گزرے تو وہ بات کرنا غیبت ہے، تو بھی گناہ کبیرہ۔ ناموس کی اصلاح کر سکتے ہیں،
اس میں موجود ہے یا نہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، اور اگر موجود ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے، جیسے بعض مرتبہ کہتے ہیں نا میں تو منہ پہ کہہ دوں، وہ ان کی سامنے اس طرح کہہ رہے تھے کہ لوگ سن رہے تھے۔ سرکار دو عالم تاجدار، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آج لوگ ایک آدمی کو نام لے کر ذلیل کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو کل کو قیامت میں چونٹی کی شکل دے کر سارے انسانیت کے سامنے ذلیل کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دو چار آدمی کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں یہ مرسائی ہے، بہادری ہے، یہی تو گناہ کبیرہ اور مومن کو ذلیل کرنا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہونا تم علماء کے پاس آ کے پوچھو، اس طرح میں اصلاح کر رہا ہوں، اس طرح ہی میں کر رہا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کبھی اپنے نوکر کو، کبھی اپنے ساتھی کو، کبھی اپنے دوست کو، یہاں تک لکھا علماء کرام نے اولاد بالغ ہو جائے اس کو اپنے بڑے دوست احباب رشتہ داروں کے سامنے اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ اس کی ذلت ہو رہی ہو، اس کو بھی منع لکھا ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ میں یہ بات ہے کہ باپ اپنے اولاد کو بھی جب وہ اپنے کام کاج میں ایکٹیو ہونے لگے، سمجھ بوجھ سے اپنے کام کرنے لگے، اگر اس نے اپنے بیٹے کو کہا چلے پانی لا، اور بیٹا کسی ایمرجنسی ضرورت بشری میں مجبور ہو کر اگر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد لایا، بچے کو نافرمان بنانے میں باپ شامل ہے۔ شریعت ہے، کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ ہم سیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آج مال کی دوڑ میں موت کو بلا دیا، کل کو زمین کے نیچے سونا ایسے بلا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ موت کو بلا دینے کا مرض پیدا کیوں ہوا؟ وہی روایت جو میں نے پڑھی بخاری شریف کے شارح فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس روایت کو، بہت سے محدثین نے روایت لکھی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأیتم شحا مطاعا، جب آپ دیکھیں کہ بخیلی کی، کنجوسی کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اب کنجوسی ہم کسے سمجھتے، یہی معنی سمجھنا ضروری۔ ہم کنجوسی سے سمجھتے کوئی خرچ ہی نہ کرے، کنجوسی کا بے شک اعلیٰ گریڈ پہلا مرتبہ یہی ہے، لیکن کنجوسی کا عام مطلب جو اس وقت چل رہا ہے، آدمی خرچ کر رہا ہے لیکن کن لوگوں پر؟ جن سے اس کو امید ہے، جن سے اس کو مان محبت عزت سلامی مل رہی ہے، جن سے اسے کوئی آس امید آرزو لگی ہے، جن سے اس کے کوئی اغراض وابستہ ہے، یا جن کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے، یا جن سے اس کو محبت ہے، ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ یہ کہ جو مستحقین ہے یا جس کو کرنا چاہیے، جس جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے، جس جگہ پہ لگنا چاہیے، فرمایا جب یہ عام نہ ہونا تو اسے بھی کنجوسی کہا جائے گا۔ شحن مطاعن، فرما برداری کی جائے، مطاعن کے معنی جی چاہے وہاں خرچ کرے، شریعت چاہے وہاں نہیں، شریعت چاہے وہاں نہیں۔ جی میں آیا، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے اچھے لوگ ہیں، یہ مجھے رسپانس دیتے ہیں، یہ میرے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، آئیے حضرت تشریف لائی۔ شحم مطاعن عموم ہو رہا ہے اس چیز کا۔ دوسری چیز وَهَوًا مُتَّبَعًا، اپنی منمانی خواہشات پہ عمل کرنا، جی میں آیا وہ صحیح ہے،
نفس نے کہا اسے پورا کیا، نفس میں آیا تو یہ حق ہے، نفس میں آیا تو یہ غلط ہے، ہوا متبع۔ جبکہ قرآن مجید کئی آیتوں میں یوں کہتا ہے کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا کبھی یوں کہتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ چاہے باپ دادا کو دینی کوئی سمجھ نہ ہو، شریعت کا کوئی علم نہ ہو، لیکن کرتے تھے نا ہم ویسا کریں گے۔ ہدایت لا یہتدون، ان کے پاس آسمانی کوئی دلیل بھی نہ ہو کہ یہ کرو تو صحیح ہے، کوئی کتابی دلیل موجود نہیں۔ جو بھی اس طرح کرو اسے آپ پوچھو کہ بھئی قرآن حدیث موجود ہے آپ کے پاس؟ کوئی قرآن کی آیت ہے دلیل میں؟ کوئی فتویٰ ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کر رہے ہیں جی میں آیا۔ ہوا متبعن، نفسانی خواہشات کا اتباع ہونے لگے۔ وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، دین کے تقاضے کو آدمی چھوڑ دے، دنیا کے لیے بھاگ جائے۔ اذان ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ عادت بنائیے، اللہ رحم فرمائے، معاف کیجئے گا، عادت بنائیے برسوں سے جس کی تکبیر اولیٰ قضا ہو رہی دوسری رکعت میں آ رہا ہے، بس برسوں ہو گئے دوسری رکعت میں آئے گا۔ جس کو یہ ہے کہ میں فجر نماز ہونے کے بعد پڑھوں گا، برسوں ہو گئے جماعت ہونے کے بعد ہی آئے گا، چاہے فجر 6 بجے ہو رہی ہو یا 7 بجے ہو رہی ہو یا 5:30 کو گرمیوں میں ہو رہی ہو۔ عادت بنائی ہے، عادت سے بدلنا نہیں۔ اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مدت ہو گئی، عادتیں بنا رکھی ہیں، غلط قسمیں کھانے کی، سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اچھے بھلے لوگ قرآن کی قسم، بڑے باپا کی قسم، بڑے پیر کی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ کیسی کیسی قسمیں کھائی جا رہی، اور جھوٹی قسمیں۔ جبکہ بخاری شریف جلد ثانی میں روایت ہے، آقا مکی مدنی امام الانبیاء سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو غلط الزام لگا کر مقدمے میں جیل خانے کی جانب کھینچا جا رہا ہو یا تہمت لگا کے ذلیل کیا جا رہا ہو تو وہ اپنی صفائی دینے کے لیے صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ ان مجبوریوں میں یہاں تو قسموں کا بازار ہی عام ہے، اور وہ بھی اللہ کی نہیں، جی میں آیا اس کی۔ یہ شرک ہے۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کام کرنے پر اس کو گواہ بنا رہے ہیں، اور ہر جگہ موجود رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، سوائے اس کی جس کی قسم کھا رہے ہو اس کو آپ شریک بنا رہے ہیں۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، چوتھی بات، 4 چیزیں عام ہو گئی ہے نا آج؟ چوتھی چیز، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جب ہر ایک آدمی اپنا فیصلہ سنا کہ یوں سمجھے کہ یہ انتم لکیر، میں نے کہہ دیا بات ختم، شریعت کچھ بھی کہہ رہی ہو، چاہے وہ بات شریعت کے، قرآن و سنت کے، شریعت کے خلاف ہو، میں نے کہہ دیا ختم۔ نہیں بھائی، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی سیرت اٹھا کے دیکھیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو، بتائیے نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کون ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، بتائیے گھر میں سیرت پڑھ کے، بیٹھ کے علماء کرام سے قرآن کے تراجم سنیے۔ دنیا ویسی لپیٹی جانے والی ہے، اس سے پہلے اگر سمم بکمن عمیون ہو کے چلے گئے نا تو شریعت کی نماز بھی نہیں سمجھ پاؤ گے،
شریعت سے اندھے بہرے گونگے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی رائے پہ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے، کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچے میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کون سا ایسا کام ہے جو میں نے شریعت کے خلاف کیا، میرے گھر میں سے، میرے دوست میں سے، میرے گھر کے بڑوں میں سے مجھے اس پہ ٹوکا ہو اور میں نے کہا ہاں یہ شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں کروں گا آج سے۔ جہاں کسی کو کوئی مسئلہ سمجھایا نہیں یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جب لوگ اپنی اپنی رائے کو اٹل سمجھنے لگے اور ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ ہو، رجوع کرنے کو تیار نہ ہو، اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اور شریعت کے خلاف باتیں چلانے کو تیار ہو جائیں، اس وقت کیا کیجئے گا؟ تو کہا اس وقت ایک ہی راستہ ہو، فَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِهِ۔ یہ جملہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، شارح بخاری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں لگ جاؤ، اپنی اپنی ذات کے بارے میں صبح و شام تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کا محاسبہ اور کیلکولیشن کرو کہ میری زندگی سے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں نا کہ زندگی میں یہ سنت نہیں ہے، فلاں گناہ کبیرہ جھوٹ کی عادت ہے، بات بات میں قسم کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، پیٹھ پیچھے تہمت ہے، بغیر تحقیق کے لوگ باتیں کہیں چلا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کی بنا سر و پا کی باتیں چلانے کی عادت ہے۔ کیا میں 24 گھنٹے میں ایسی باتیں کر کے رات کو توبہ کر کے سوتا ہوں؟ کیا میں صبح اٹھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں؟ کیا میرا دل ایمان والوں کے بارے میں صاف ہے؟ کیا میں اپنے دل میں کسی حدیث پاک ہے، آج پتہ ہے غیبت کتنا بڑا گناہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ محدثین نے لکھا غیبت کرنے میں شیطان آدمی کے اندر ایک لذت ڈالتا ہے، ایک ٹیسٹ ڈالتا ہے، اور غیبت کی نحوست کیا ہے بتائیں؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں شریک ہوا، غیبت ہونے لگی، اٹھ کے چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کے بیٹھا، پھر تھوڑی دیر میں غیبت ہونے لگی تو میں نے سوچا وہ کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میری زبان سے بات نکلنے لگی غیبت کی، میں فوراً اپنے حجرے میں چلا گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 یا 3 مہینے تک گناہوں کے خیالات و وساوس آتے رہے۔ ہماری تو مجالس ہی غیبتوں سے آباد ہے، جب تک کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ لیتے ہماری مجلس ہی ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی راہ راست پہ نہیں آتا، اپنی زندگی لائف اسٹائل چینج نہیں کرتا، آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی فکر کیجیے۔ میری زندگی سے ان گناہوں کو نکالنا ہے، مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فعلیک بخاصۃ نفسک، اپنے جی کے بارے میں محاسبے میں لگ جاؤ۔ یہ مال کی دوڑ، موت سے باپ کا جنازہ چھوڑ کے اولاد کو خوف نہیں آتا، کسی سے قرآن پڑھوا کے ایصال ثواب کرتی ہے، یہ اولاد کا آج قبر پہ جا کے ایصال ثواب باپ کی قبر پہ بیٹھ کے آنسو نہیں بہاتی، کیا میرے تیری قبر پہ یہ آنسو بہانے آئے گی؟ یہ اولاد اپنی ماں کو دفنا کے آتی ہے، اس کے سرانے بیٹھ کے جا کے جمعہ کے دن استغفار نہیں کرتی، جو زندگی میں نافرمانیاں کہ اس کی معافی نہیں مانگتی، تو کہا تیری میری قبر پہ آ کے معافیاں مانگے گی؟ کس گمان میں جی رہے ہیں؟
یہ 4 بڑی علامتیں، شحم مطان، بخل اپنی مرضی کا، ہوم متبعن نفسانی باتوں کا اتباع، نفسانی خواہشات کا اتباع، وہ دنیا موثرتاً دنیا کے تقاضوں کو پہلے اپنے جی سے شریعت پہ چلنا۔ شریعت کیا ہے کہ مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، شریعت میں آ گئے تمہیں CCTV کیمرانی نظر ما چھو، کہاں آ گئے تو کہ شریعت کی نظر میں اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکل گئے آزاد، اب مولوی جانے شریعت جانے، ہائے ہائے، دنیا موثرتاً وإجاب کل ذی رأی برأیہ، اور ہر ایک کا اپنی من مانے طریقے اختیار کر لینا، نمازوں کے اپنے طریقے، ہاتھ باندھنے کے اپنے طریقے، سجدے میں کوئی انگلیاں یوں رکھ رہا ہے، کوئی یوں رکھ رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، جس کو جی میں جو آیا کر رہا ہے۔ تو کہا شریعت مطہرہ یہ نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے اپنے آپ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان گناہ کبائر کی مجالس سے بچو، ورنہ ان مجالس کی وجہ سے ہمارے ذمے کئیوں کی نیکیاں باقی ہوں گی، اور کئیوں کے اعمال نامے میں ہماری کی کرائی نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور ہمارے کھاتے میں 1 کروڑ جمع تھے، اس میں سے خالی 1 ہی چلا گیا، باقی سارے 0 باقی ہیں، وہ 0 ہمارے مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس سے سفرا